کہتے میں شراب پی کے اپنے گھر پہنچا, منہ میں بدبو آ رہی تھی. میرا باپ, میری ماں روٹی بنا رہی تھی. کہتے اور میری ماں روٹی بناتے بناتے مجھے دیکھا, میں کہا ماں کھانا چاہیے, میرے منہ سے بدبو نکلی. اس نے کہا شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں اور شراب پیتا ہے اور آتا ہے کھانا کھانے. کہتے ہیں میں غصے میں آیا, میں نے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا. میں نے اتنی زور سے مارا کہ میں گر گیا, مگر میری ماں اندر گر گئی اس تندور میں جہاں وہ روٹی بنا رہی تھی. وہ جھلس گئی, جلنے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی, مگر میں ایسا بدتمیز شرابی تھا کہ میں اٹھ نہ سکا, نہ اس کو اٹھا سکا. اے شرابی, تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی, تو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں گھلا کے پی لیا, ملا کے پی لیا. تو نے اپنی بیوی کی ساری امیدیں پی لی, اس کا سکون پی لیا. تو نے اپنی بہن بیٹی کو بے عزت کر دیا. لوگ تانے دیں گے کہ تو بہن ہے شرابی کی, تو بیٹی ہے شرابی کی. او میرے دوست نہیں, وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے بند کر دیا. صبح کو آنکھ کھلی, میری بیوی پیکنگ کر رہی تھی, جا رہی تھی. کہاں جا رہی ہے؟ میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری ماں مر گئی. کہاں مر؟ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی, مر گئی. اچھا جب پہلے ڈائپر نہیں تھے نا, بچے نے پیشاب کیا تو ماں نے دیکھا پیشاب ہے, اس کو گیلا نہ کہنا چاہیے, وہ گیلا نہیں ہوتا, وہ پیشاب ہے. تو بچے کے پیشاب پہ لیٹ گئی پوری رات. کیا کوئی کسی بچے کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ کوئی کسی کے لیٹ گئی. 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی اور کہہ کے مری ہے اسے میری صورت نہ دکھانا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے منہ پہ تھپڑ مارا, تیرا کیا حج قبول ہوگا؟ ماں کو مار کے حج کر رہا ہے. کہتے میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا, رحمت عالم میرے خواب میں آئے اور فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک بن دینار. عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ تھا. حضور نے فرمایا اللہ بخش دے گا ماں کی بدولت, قیامت کے دن. اللہ اکبر. اس کی ماں یہ کرے گی دعویٰ اس نے مجھے جلا کے مارا تھا, میرے مالک جلا کے مارا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ, تو یہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ماں نہیں سنے گی, ماں نہیں سنے گی, پھر کہے گا ماں, پھر نہیں سنے گی, پھر ایک بار اور آواز دے گا. اللہ رحم ڈالے گا کہ پوچھے گی کیوں آواز دے رہا ہے؟ کہ ایک بار میرا ہاتھ جل گیا تھا, پوری رات کٹورے میں پانی ڈال کے تو روتی رہی تھی, میرا ہاتھ دیکھ کے اب تو مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں, معاف نہیں کرے گی. ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا, تو تڑپ کے مری تھی. کہاں مالک, مری تو تھی مگر میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے, تو اس کو معاف کر دے, میرے بیٹے کو جہنم میں میرا نہ ڈال, میرے بیٹے کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں بڑی آوازیں سننے ملیں گی زندگی میں, مگر اگر ماں کا لہجہ خاموش ہو جائے تو پھر ایسی کوئی آواز دنیا میں نہیں جو ماں کی آواز کی طرح ہو. کبھی ماں کی قدر کیا کرو, باپ زندہ ہے اس کی قدر کیا کرو. میں تو یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوگی. میں یہ جانتا ہوں کسی پیر کے ہاتھ میں چومنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا ماں کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کسی پیر کے پاؤں دبانے میں اتنا مزہ نہیں جتنے باپ کے پاؤں دبانے میں مزہ ہے. مجھے نہیں خبر کہ آپ پیر کو 10-15 ہزار روپے دے دیں تو اس کی دعا آپ کے لیے سنجیدہ ہوگی یا غیر سنجیدہ ہوگی, اخلاص کے ساتھ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, اس کو یاد رہے گا بھی نہیں رہے گا, یا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں, مگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ماں باپ دعا کریں تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ماں سے دعائیں لو. میری تقریر بس ختم ہو رہی ہے, بس ماں سے دعائیں لو. باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کرو, باپ نہیں ہوگا رویا کرو گے. باپ دوسرا نہیں ملے گا, نہ ماں دوسری ملے گی. اپنے رب کے سامنے یہ خیال کرو میری بیٹیوں میری بہنوں, آپ بھی اس کو مزاج کو اپنے اندر رکھو کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے,
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا سبحان اللہ سبحان اللہ، بس میرا مودا مدینہ۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ، سب کو نعت پڑھنی چاہیے، پڑھیں بس میرا مودا مدینہ۔ زبانیں پاک ہو جائیں گی، پڑھیے بس میرا مودا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، عظمت والدین کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینے جانا آسان ہے مگر لوٹنا مشکل ہے، مشکل بہت درد والا ہے۔ میرا امام کہتا ہے، غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اور میرے امام نے اس کو جواب دیا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایسے مدینہ نہ جایا کرو کہ بغیر ایسی چلے گئے، نہ کوئی تیاری، نہ کچھ سیکھا، نہ سمجھا کیا ادب ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کعبے میں سیلفیاں لے رہے ہو، مدینے میں سیلفیاں لے رہے ہو، اور تم بھاگے دوڑے پھر رہے ہو۔ تم نے کیا اس کو پکنک ہب سمجھ لیا ہے؟ چلے گئے ادھر کی تصویر کھینچ دی، بی بی کے ساتھ تصویر کھینچی اور انسٹاگرام پہ لگا دی، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ تم نے مدینہ دیکھا؟ جیسے گئے ویسے ہی آ گئے۔ مدینہ دیکھنا ہے تو بریلی والوں سے پوچھو کیسے مدینہ دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن مدینے گئے، استاد زمن، چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں، استاد زمن، بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو جب وہ گئے نا مدینے، تو مدینہ پہلے ایسا نہیں تھا، جنگل میں گئے تو پاؤں میں کانٹا لگ گیا، تو انہوں نے اس کانٹے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو چوما اور کہا، اے خار مدینہ، خار کہتے ہیں کانٹے کو، اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرے دل میں تیرا رستہ ہے۔ آپ مدینے گئے ہیں، آپ کو کچھ احساس ہی نہیں مدینہ کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی اپنے وصال، حضور کے وصال کے بعد مدینہ شریف گئے تو مدینے میں انہوں نے پاؤں نہیں رکھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کہنے لگے جس مٹی کے اندر میرے آقا تشریف رکھتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے۔ میرا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مدینے گئے، ذرا توجہ تو کریں، اعلیٰ حضرت مدینے کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ فرماتے ہیں پھرنا کربٹلی مدینے کی طرف، ارے او چل جھوٹے بہانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک بار جا کے دوسری مرتبہ نہیں گیا وہ جھوٹے بہانے والا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ اعلیٰ حضرت مدینے میں گئے تو آپ روئے نہیں، صرف آنسوؤں سے روئے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں عاشق آواز سے نہیں روتے، آنسوؤں سے روتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو آپ نے ایک شعر کہا، خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فقا ہم کو۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ جب میں روؤں، حالانکہ مجھے لوگ ستاتے بہت ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کی دہلیز پہ آؤں تو سارے غم سناؤں اور خوب آوازوں سے روؤں،
مگر میں اپنی آواز کو محدود رکھتا ہوں، روتا نہیں، ہلکے ہلکے سسکیوں سے روتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغاہم کو۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے میرے رونے سے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے عشق۔ اللہ مدینے جائے لے جائے، اللہ لے جائے مدینے تو عاشق بنا کے لے جائے، آمین۔ ہے نا؟ آخری شعر پڑھتا ہوں پھر تقریر شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پڑھو کیا کوئی دوسرا، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، پڑھیے میرا دل فدا ہے، پیچھے سے بھی پڑھیے، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دل منور میرا مدینہ۔ کیا بتاؤں، سبحان میں اللہ۔ اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں، ایکو کم کریں بھائی، اور بعد میں اس ایکو کا یاد رکھیے گا، یہی ایکو دینا ہے اسد بھائی کو، بہت اچھا مائک چل رہا ہے شاندار، ایک نمبر، ایکو کم کریں۔ اسد بھائی اس سے بھی اچھا چاہتے ہیں، دیکھ لیجئے گا آپ کے یہاں ہو تو تیاری کر کے رکھیے گا۔ اسد بھائی کو اچھی چیزیں زیادہ پسند ہے، خیر بات آگے کر رہا ہوں، اچھی تو ہر مومن کو پسند ہوتی ہے نا، زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب عرض کر رہا ہوں، انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں تو زیادہ ہے، مگر ہندوستان میں اس وقت 90% لوگ اپنے بچوں سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو اگر روحانی طور سے بتاؤں تو سب سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں جوان ہوں تو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بچے مجھے، یہ بنیادی غلط سوچ ہے، غلط نیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جوانی میں ہی اللہ آپ کا رازق ہے، آپ کے بڑھاپے میں رازق نہیں ہوگا، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ اولاد کے ساتھ بھلائی کرو مگر امید اولاد سے نہ رکھو، اور امید اللہ ہی سے رکھو، بے شک سبحان اللہ، امید اللہ ہی سے رکھو۔ اپنی اولاد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنے تو بہت اچھا فارمولہ ہے، آپ نیک بن جائیے، مگر 90% ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بچے ان کے مخالف ہیں، بلکہ اب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور کم کریں بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو بعد میں بات ہوگی وہ اب بتا رہا ہوں، اگر آج کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کیا، چونکہ تعلیم کی طرف بڑی نظر ہے مگر تربیت کی طرف بالکل نظر نہیں ہے، اور تعلیم بھی وہ تعلیم جو بالکل اللہ سے دور کرتی ہے، پہلے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلوائیے جو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے، وہ تعلیم اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا، مگر پہلے بات یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا میں بڑھ رہی ہے ماں باپ کی مخالفت، بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، عورتیں ہم سے کہتی ہیں، مرد بھی ہم سے کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کریے، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو آج ریکارڈ کروائے دے رہا ہوں، کچھ تجربے کی باتیں ہیں۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں
کہ جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی بکری کا، بھینس کا، تو وہ 5 منٹ کے بعد اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، اتنا قابل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کو وہ تعلیم نہیں ہوتی پیدائش کے وقت جو جانور کے بچے کو میسر ہے اللہ کی جانب سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنی بھی تعلیم کی ضرورت ہے جانور کو ماں کے پیٹ سے اتنا تعلیم یافتہ وہ پیدا ہوتا ہے، مگر انسان کا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ تو پہچانتا ہی نہیں اس کی ماں کون ہے۔ 5 منٹ میں بکری کے بچے نے پہچان لیا، بھینس کے بچے نے پہچان لیا، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچان پایا۔ کیوں؟ چونکہ کورا کاغذ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے بالکل صاف بھیجا ہے۔ اب یہ جس سے پیار پائے گا اس کو ماں سمجھ لے گا، جس سے پیار پائے گا اسے ہی باپ سمجھ لے گا، جیسا اس کو سمجھاؤ گے ویسا ہی سمجھے گا۔ بالکل صاف بات ہے۔ بچے تیزی کے ساتھ جو بگڑ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے، ذرا غور کیجیے آپ، بہت بڑی کمی یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ بچوں کو ان کی ضرورت ہے، نہ کہ بچوں کو اتنی موبائل کی ضرورت ہے۔ اور جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے پہ، یہ نوٹ کر لینا میری باتیں، ایگو کم کرو بھائی، نوٹ کر لینا میری باتیں۔ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں، موبائل نہیں دے رہی ہیں، کیمبرج نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ جو بچوں کے رونے پر بار بار موبائل دیا جاتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ ڈرگس ہے، یہ زہر ہے۔ یورپ میں باقاعدہ پارٹ بن چکے ہیں موبائل کے مریضوں کے۔ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، دیکھیے گا، میں کوئی موبائل دکھا نہیں رہا ہوں، موبائل سب کے پاس ہوتا ہے۔ یہ میرا موبائل ہے، ابھی میں اس کا مالک ہوں، ٹھیک؟ اب میں نے اس کو الگ رکھ دیا، ٹھیک؟ اب میں اس کے بغیر سکون نہیں ہے، بار بار میرا دل کرتا اٹھاؤں دیکھوں۔ اب ریسرچ یہ کہتا ہے کہ 6 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ نے موبائل کو یوز کیا ہے تو اب آپ اب نارمل ہیں، بیمار ہیں۔ چونکہ جب ڈینگو دنیا میں آیا تو اس کا علاج بنا، تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا۔ کورونا آیا، بیماری نہیں تھی، لاک ڈاؤن تھا، بیماری آئی، لاک ڈاؤن تھا، اور جب اس کی دوا آئی لاک ڈاؤن ہٹ گیا، مگر ابھی موبائل کا کوئی علاج پراپر کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ بچہ رویا، موبائل دے دیا، اس کا نتیجہ یہاں پر کرناٹکا میں ایک مسلمان بچہ پاگل ہو گیا۔ اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے گئے، اس کو سرجن کے یہاں لے کے گئے، اس کو سائیکیسٹرک کے پاس لے کے گئے، اس سے پوچھا 6 سال کا بچہ ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اندر ہے۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے۔ ماں رو کے اندر بولی میرے لال، میرے بیٹے، تو یہ کیسی بات کرتا ہے؟ میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں۔ بچہ کہتا ہے نہیں، تم میری ماں نہیں ہو، تم میری نہیں ہو، میری تو موبائل کے اندر سے آئیں گی، اس موبائل کے اندر میری ماں ہے، اسی کے اندر میرا باپ ہے۔ اب باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی، اب ذرا غور کرو، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کوئی ایب نارمل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نارمل معاملہ نہیں ہے، ایب نارمل معاملہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بار بار بچوں کو موبائل دینا۔ دلی میں بچوں پہ ریسرچ ہوا، بچوں پر 100 بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ 100 میں سے یہ بولا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، یعنی موبائل بننا چاہتا ہوں۔ اب سنیے، اس کے ماسٹر نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میرے ابا جب گھر میں آتے ہیں تو مجھے دھیان نہیں دیتے، موبائل میں لگ جاتے ہیں اور موبائل سے کھیلتے ہیں، مجھ سے نہیں کھیلتے، میری ماں بھی مجھ پہ دھیان نہیں دیتی، میں یہ چاہتا ہوں بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں تو کم سے کم میرا باپ مجھے وقت تو دے گا، مجھ سے پیار تو کرے گا جیسے اپنے اسمارٹ فون سے ہر وقت پیار کرتا ہے۔ وہ جاہل کیا جانے بچے کا پیار جو گھر میں آیا پھر بھی موبائل کا غلام ہے، گھر میں آیا فیس بک دیکھ رہا ہے، گھر میں آیا فحش بک دیکھ رہا ہے، گھر میں آیا انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، گھر میں آیا یہ دنیا کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی کو کیا مطلب اس باتوں سے؟ اس کو کیا خبر کہ جب باپ آتا ہے تھک کے، اور جب بچے اپنے باپ سے چپٹتے ہیں تو اس وقت ساری تھکان کیسے کافور ہو جاتی ہے۔ جب باپ کے سینے پر جب بچے کودتے ہیں تو اس کے دل کو کیا سکون پہنچتا ہے، اس کو کیا پتا
اس نے تو موبائل میں اپنا وقت صرف کیا، اب یہ عورت رو رہی ہے اور اس عورت کی طرح نہ جانے کتنی رو رہی ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، جانور کا بچہ اپنی ماں کے لیے نہیں روتا، انسان کا بچہ روتا ہے، بار بار تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ بچے جو ڈکیت بنتے ہیں، سنیے، کرمنل، یہ ڈاکو، یہ ریزن، یہ لٹیرے، ان پر بھی باقاعدہ ریسرچ ہوا تو پتہ چلا یہ وہ بچے ہیں، یہ روتے تھے بچپن میں، ان کے ماں باپ نے انہیں پیار نہیں دیا، پیار دیا نہیں تو یہ بھی کسی کو پیار نہیں دیتے۔ یہ ڈکیتی ڈالنے جانتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پر رحم کرو، تو یہ انہوں پتہ ہی نہیں رحم کیا ہوتا ہے، ان کے ابا نے ان پہ رحم ہی نہیں کیا۔ جو بچے روتے رہے جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں، آگے چل کے کرمنل بنے، قاتل بنے، سفاک بنے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ماں نے بچے کو حوالے کیا موبائل کے، بچہ موبائل کے حوالے ہو گیا۔ اگر اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو بچہ اللہ کے حوالے ہو جاتا۔ سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مدینے میں رواج تھا کہ مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت عربی لوریاں، جو کہ بڑی لکھی جاتی تھی، عربی لوریاں سناتی تھی مدینے کی ساری عورتیں۔ مگر مدینے میں ایک ایسی بھی عورت تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی بھی لوری نہیں سنائی، اس نے اپنے بچوں کو لوری نہیں سنائی، بلکہ وہ جب اپنے بچوں کو اٹھاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ روٹیاں پکاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اور ان کا بچہ جب بڑا ہوا تو کربلا کے میدان میں اس کا سر کاٹ دیا گیا، مگر پھر بھی نیزے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور دنیا کو یہ پیغام مدینے سے دیا جا رہا تھا، اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین بن کے دنیا میں آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ عظمت والی کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات نے کمپلیٹ آئیڈیل دیا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عورتوں کو کہ جب وہ قرآن پڑھیں گی، زور سے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب ان کے یہاں نعتیں پڑھی جائیں گی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں، فرماتے ہیں جب عورتیں، توجہ کریں، جب عورتیں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں، فرسٹ ٹائم فیڈنگ کراتی ہیں، پہلی بار دودھ پلاتی ہیں، پہلی مرتبہ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ سینے سے لگائیں اور سینے سے لگاتے لگاتے، توجہ ہے، سینے سے لگاتے لگاتے وہ درود پڑھ دیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو یار، زور سے بولو ذرا، کیا پڑھ دیں بولو؟ درود پڑھ دیں۔ اب دودھ اور درود دونوں ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ دودھ پلاتے وقت ماں درود پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا، عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ ماں باپ اگر چاہیں، جس طرف چاہیں، جیسے چاہیں بچے کو موڑ دیں، جس طرف چاہیں اس طرف بچے کو موڑ دیں۔ دیکھیے دلی ہے، دلی میں مشورہ ہو رہا ہے، توجہ کرنا، قاری صاحب سنیے، میاں بیوی میں مشورہ ہو رہا ہے، ہمارے قاری یوسف رضا اسمبلی صاحب، یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا بلند کیا، با اخلاق ہیں، بڑے مشہور ہیں، مگر قاری صاحب سے اس واقعے پر خصوصی، چونکہ میں دوسری مرتبہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کو، تو اس وجہ سے میں اس سے آپ کو ان کی خاص طور سے توجہ، اور ہمارے رضوان صاحب ہمارے واحدی قبلہ مدد اللہ العالی بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی میں اس پہ جو ہے وہ اس میں چاہتا ہوں ان کی توجہ کہ وہ میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں کہ بچے کو کیسے اللہ والا بنانا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ مشورہ ہوا کبھی؟ ہوا مشورہ یہ کبھی؟ نہیں ہوتا، اب مشورہ ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ، جب تعلیم لوگ پہلے اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے تھے لوگ، جی جی جی، اب وہ تعلیم پیسہ کمانے کے لیے پڑھتے، بالکل صحیح۔ اب توجہ کرو، کبھی مشورہ ہوتا ہے انجینئر بنائیں گے، کبھی یہ بھی سوچا جہنم سے کیسے بچیں گے بچے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، توجہ ہے، جہنم سے بچے، اور دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بچے کیسے بچیں گے؟ اب سنیے، یہ چندی گڑھ یونیورسٹی کا ایک ویڈیو اب بھی ہے، نیٹ پر دیکھ لیجئے گا، گوگل، پروفیسر نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا،
تو یہ پتہ نہیں تھا کسی کو، پروفیسر صاحب تھے، شکایت کی پولیس کو، محلے والوں نے، آوازیں آتی ہیں ماں کو مارتا ہے، ایک خفیہ کیمرے کے ذریعے انہوں نے ایویڈنس اکٹھے کیے کہ مارتا ہے، بیوی مارتی تھی اور 80 سال کی بوڑھی کو مارتا تھا بہت بری طرح سے، اس کی بیوی لیکچرار، یہ اسکول کا پروفیسر۔ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جاہل تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بتاؤ جلدی بولو۔ اپنے بچوں کو قابل بنانے والوں اور اللہ رسول سے دور کرنے والوں، قرآن کو ہلکا سمجھنے والوں، دھیان دو میری طرف، اپنے بچوں کو قرآن سے دور کرنے والوں، کوئی کہہ سکتا ہے وہ جاہل ہے؟ نہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس سب پڑھاتا تھا، وہ اپنے آپ میں پروفیسر تھا، بہت قابل آدمی تھا، مگر یہ پیغام دنیا کو آج اور ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی پڑھائی جاتی ہے، مگر دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ماں باپ کا احترام نہیں پڑھایا جاتا۔ ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ۔ نبی کے کیا کہنے، بہت کام کی بات۔ آج تک کسی مولانا نے اپنی امی کو گھر سے نہیں نکالا، انجینئر صاحب نے تو نکالا ہے۔ بہت اچھا پیغام پیش کیا نا، واہ واہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کرنے کی بات کر رہا ہوں اپنی، اللہ کا شکر ہے کوئی یہ تکبر نہیں ہے، مگر ہاں مجھے کانفیڈنس اتنا ہے اپنی تقریر پر کہ اگر کوئی داد نہیں دیتا ہے تو اس کی سماعت پہ شک ہونے لگتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی تقریر پہ کوئی میں نروس نہیں ہوتا۔ آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے؟ اب میری بات پہ غور کیجئے، میں کیا کر رہا تھا، مشورہ کیا چل رہا تھا، بچے کو عاشق رسول کیسے بنانا ہے، کیسے؟ تو دونوں میاں بی بی نے مشورہ کیا، تو بی بی نے ایک ترکیب رکھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہاں کہ بچہ جب مدرسے سے آتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اس سے کہیں گے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اندر اللہ کھانا دے گا۔ بچے کو یہ سمجھایا، 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ کرنے لگا، تو وہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا وضو کر کے، اور جب نماز پڑھ لیتا تھا امی کہتی تھی جاؤ اندر، جا کے جاؤ اور جا کر کے اٹھا لو، اندر گیا، روٹی اٹھائی، کھا لی۔ یہی چلتا رہا، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ماں ایک دن کہیں کسی موت میں یا کسی ضروری کام سے چلی گئی، بیچاری وقت پہ لوٹ نہ سکی، تو رونے لگی، کہنے لگی مالک میں جھوٹی بن جاؤں گی، میں نے تجھ سے نماز پڑھنا سکھائی اپنے بچے کو، تیری محبت کے لیے جھوٹ بولا، میرے مالک میں جھوٹی کہلاؤں گی، تو میں نے جو جھوٹ بولا اس کا اعتراف کرتی ہوں، اس گناہ پہ تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور کہتی ہوں مالک میری لاج رکھ لے، میری نیت میں یہ تھا کہ وہ نمازی بن جائے، اپنا کرم کرنا۔ ماں جب روئی اللہ کا کرم ہوا، جب گھر پہنچی نا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، تو بیٹا آرام سے سو رہا تھا، بیٹا اٹھ جاؤ، میرے بیٹے اٹھ جاؤ، چلو نماز پڑھ لو، پھر روٹی تیار ہے، اللہ روٹی دے گا۔ کہا ماں آپ نہیں تھی، اللہ نے روٹی دے دی، میں آیا مدرسے سے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جہاں روز ملتی تھی، مگر آج والی روٹی اتنی اچھی تھی، ایسی روٹی میں نے کبھی کھائی نہیں امی، اتنا اس میں مزہ تھا اماں، میں پوری روٹی کھا گیا اور ایسی روٹی کھائی ہے نیند بھی آ گئی اماں۔ میں نے اب ذرا غور کرو، اس بچے کو اللہ نے اپنے فضل سے روٹی عطا کی، اور روٹی کو ہندی میں کہتے ہیں کاکی، اور جب وہ بچہ بڑا ہوا اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوا۔ دلی کے بادشاہوں کے نام مٹ گئے مگر آج بھی وہ بادشاہ سو رہا ہے ہزاروں بیگھہ زمین میں دلی میں، جس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا اللہ آپ نے۔ بے بہر کے بعد ہی تو آدمی بہر میں آتا ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ دل لگ رہا ہے؟ اب سنیے، عرض کرتا ہوں آپ سے، مائیں اگر چاہیں
مائیں اگر چاہیں تو بچوں کو پھر بولو اس کی ذمہ داری ہے. غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, ان کا نام تھا بازید. بڑا آدمی تھا. اچھا بڑا آدمی کیوں تھا؟ چونکہ ہزاروں بیگھہ زمین تھی اور ایک رئیس تھا, اسے نوازا گیا تھا, پرانے زمانے کا آدمی تھا. 2 بیویاں تھیں, 100 سے زیادہ نوکر تھے. اچھا دیکھیں آپ, او بڑا مالدار, اس نے تیسری شادی کر لی تو اس کو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, اس کو تیسری ٹھیک ملی. اچھا یہ تیسری ٹھیک ملی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تیسری کا یہ ہے کہ وہ نمازی تھی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا تھی بولو؟ نماز. اس کے ابا نمازی, اس کی اماں نمازی, اس کے بھیا نمازی, پورا بیک گراؤنڈ. اور یہاں سارے نہ کوئی نوکر نماز پڑھے, نہ ان کے شوہر نماز پڑھے, نہ اس کے بچے نماز پڑھے, سب بے نمازی. اب اس نے کوئی تانے آنے نہیں دیے ایسے کر کے جیسے عورتیں دیتی ہیں تانے کہ میں نماز پڑھتی ہوں. تم پوری زندگی, کچھ عورتیں پڑھی لکھی آ جائیں نا کہیں کم پڑھے لکھے لوگوں میں, تو پوری زندگی اسی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں. یہ بڑی بدتمیزی ہے. صحیح بات. تو اس نے یہ سب نہیں کیا. اچھا ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل سکتی ہے اور بدل ہی دیتی ہے. یار ایک عورت اپنے آدمی کو بازار لے کے جا رہی ہے, بیچارہ دھوپ کا وقت ہے اور بچے کو لیے ہوئے بیچارہ مظلوم ہے اس کے پیچھے پیچھے. یہ محترمہ ایک سے دوسری تیسری دکان پہ, ان کو سمجھ نہیں آ رہے کپڑے, بیچارہ مظلوم پیچھے پیچھے چل رہا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. ایسا لگتا ہے اب وہ چلا, اور چل جانے کے بعد یہ شام کو آیا لوٹ کے, چونکہ بڑی لمبی خریداری تھی. تو جب شام کو پہنچا نا, توجہ کریں, تو پڑوسن ایک عورت تھی بوڑھی, اس نے کہا میں تیرے آدمی کو جانتی ہوں, وہ کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نہیں گیا, نہ اپنی ماں کے ساتھ گیا, صاف منع کر دیتا تھا. کہ تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ کہ تانے نہیں دے رہی ہوں, سمجھا رہی ہوں. اگر تیرے کہنے سے بازار جا سکتا ہے تو تیرے کہنے سے مسجد بھی جا سکتا ہے, تھوڑی کوشش تو کر لے. اب اس نے دیکھا کہ اسے نمازی کیسے بنانا ہے, اس گھر کو نمازی کیسے بنانا. ترکیب لگائی, حکمت سے کام لیا. دودھ لے کے جاتا ہے نوکر, اور چودھری صاحب سوتے ہیں بیٹھک میں. وہ بولی نوکر سے تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. دودھ لے کے گئی. جب دودھ لے کے گئی تو چودھری نے دیکھا, اچھا وہ لے جاتا تھا ایسے ہی سادہ سادہ دودھ, اس نے تھوڑا سا اس میں اچھے سے بادام ڈالے, اچھے سے پکایا اور جا کے لے گئی. لیجیے حضور دودھ. اس نے کہا میری 2 بیویاں پہلے سے ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی, میرے بچے بھی ہیں, میرے نوکر اتنے ہیں, آپ کیوں لائی ہیں؟ کہنے لگی میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو یہ حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورت کو دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. تو آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کی خدمت میرے اوپر زیادہ لازم پڑتی ہے, آپ لیجئے دودھ پیجئے. اس نے اچھے سے بات کی, انہوں نے دودھ پی لیا. اور دودھ جب پیا, توجہ کرنا, دودھ جب پیا نا, بولی چودھری صاحب ذرا پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ ابا کے دباتی تھی, اب آپ کے دباؤں گی, اجازت چاہتی ہوں. چودھری نے اجازت دی. اچھا کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں درد کر دیتے ہیں اور زیادہ, اس کو پوائنٹ پتا تھے, اس نے دبانے شروع کیے. جب دبائے نا, اس کو نیند آئی, سونے لگا, ریلیکس فیل ہوا. جب سونے لگا نا تو چودھری کی عورت نے اس کو دیکھا, کہا چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, اگر اجازت دیں تو صبح فجر کے لیے اٹھا دوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو ایک تو چودھری, دوسرا مرد, تیسرا مالدار, 3 علامت اس کے اندر تکبر کی. مجھے سمجھائے گی تو, بھگا دیا, بے عزتی کر دی ہماری زبان میں. مگر یہ فلسفہ آج میں صاف کروں گا. یہ بتائیے جو گالی دیتا ہے وہ عزت والا ہے, یہ جو گالی سن کے صبر کر لے وہ عزت والا ہے؟ اور ہمارے یہاں جو مارے وہ عزت والا, اس نے بے عزتی کر دی. کیا کر دی بولو, کیا کر دی بولو, بے عزتی کر دی. اچھا جو بدتمیز ہے وہ عزت والا ہے, جو کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ بے عزتا ہے. یہ کیا الٹی سیدھی بات کر دی. میری عزت اتنی تو ہلکی نہیں کہ کوئی بھی 2 کوڑی کا آدمی اٹھے اور مجھے خراب کر دے. جب کوئی مجھے الٹی سیدھی بات کرتا ہے, حالانکہ لوگ کرتے نہیں, مگر کچھ پیر میرے سر ہیں تو وہ فون کراتے ہیں, جیسے کبھی کوئی بدتمیزی میرے پاس کرتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا. کیوں؟ میں کہتا ہوں بھائی شبات حسین تم نے جواب نہیں دینا ہے, یہ تمہیں اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے, یہ جتنا گھٹیا ہے اتنا ہی گھٹیا بنانا چاہتا ہے. جواب نہیں دینا. کتا جب کاٹتا ہے تو کتے کے کاٹا نہیں جاتا. صبر کرو. کیا کرو بولو؟ امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولو؟ ہم نے دیکھا ہے کچھ سادات اکرام کو, ان کو بھی نصیحت کی ضرورت تو ہے. آپ اسی ٹائٹل سے بھیجیے گا
کہ سیدوں کو بھی تھوڑی سی ضرورت ہے. اتنی جلدی ہائپر نہیں ہونا چاہیے, اتنی جلدی قیامت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلہ کہ قیامت کے دن دیکھوں گا تمہیں, اور یار تم سے یہی نہیں دیکھا جائے گا, قیامت کے دن کیا بات کرو گے. اتنی لمبی اپنے بزرگوں کو تو پڑھو, کم سے کم دیکھو تو تم اولاد کس کی ہو, اتنا غصہ کیوں دکھاتے ہو. سنو, امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اور اقبال کہتا ہے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازور ہو, پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. اس نے چکر لگا رہے تھے کعبے کے, خارجی آ گیا ایک بدبخت, اس نے آ کر کے امام زین العابدین کے سامنے کعبے میں گالی دی جو ماں کو پڑتی تھی آپ کی. آپ نے ایسے منہ کر لیا. اس نے پھر ادھر سے گالی دی, آپ نے ایسے منہ کر لیا. اس نے کعبے میں گریبان پکڑ کے کہا تجھے گالی دے رہا ہوں زین العابدین. آپ نے فرمایا میں آپ کو معاف کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا میرے نانا کا کوئی امتی میری وجہ سے جہنم میں جائے, میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہنے لگا لوگ کہتے تھے آپ علی کی اولاد ہو, نبی سے کوئی مطلب نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے اندر اخلاق ہیں یا نبی میں ہو سکتے ہیں یا نبی کی اولاد میں ہو سکتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضور کی اولاد ہیں. اپنے معیار کو بڑھائیے. اور میں کہتا ہوں کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ عزت والا نہیں ہے, چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے جس نے مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کے بلال کو گالی دی وہ ابو جہل عزت والا نہیں ہے. جس نے گالی سن کے دعائیں دی وہ بلال حبشی عزت والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. علماء اہل سنت. آپ کا دل لگ رہا ہے, آپ لوگ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان. ماشاءاللہ لوگ اب آ رہے ہیں, مطلب اب تو لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا ہمارے علاقے میں اتنی دیر میں لوگ گھر سے آتے ہیں. آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان. اب سنیے, اس نے کہا جاؤ بھاگ یہاں سے. کیا کہا؟ وہ چلی گئی, مگر اس نے راستہ بدلا نہیں. اللہ والے راستہ آئی, اور اللہ والی آئی آ کے بولی لیجئے حضور دودھ. دوسرے دن اس نے کہا تم پھر آ گئی, نماز کے لیے کہو گی؟ کہا حضور چھوڑیے نا بات کو, نماز کے لیے میں دیکھ لوں گی, فی الحال میرا حق تو ماریے, آپ کی خدمت میرا حق ہے, لیجئے دودھ. بڑے پیار سے باتیں کی. اس نے دودھ لے لیا, اللہ اکبر, پی لیا. کل والی جو عادت بات تھی نا پیر والی, وہ بھی ہلکی ہلکی یاد آئی. تو اس نے کہا پیر دباؤں, تو منع نہ کر سکا, اشارہ کر دیا. پاؤں دبانے لگے, دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی. اور جب چودھری کے خراٹے شروع ہوئے تو اس نے پھر ہمت کی اور بولی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, آپ کے خراٹے شروع ہوئے, آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز میں آپ کو اٹھا دوں. برا نہ مانیے گا, غصہ نہ کیجیے گا چودھری صاحب, جلال نہ کیجیے گا. چودھری نے اتنی بات سنی تھی, آؤ دیکھا نہ تاؤ, بیچاری بیٹھی تھی چارپائی پہ, زور سے لات ماری, منہ اس کا پائے میں لگا, پھٹ گیا. منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے, منہ سے خون گر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو. دوسری لات ماری, چارپائی سے نیچے گر گئی. بھاگ یہاں سے, مجھے سمجھانے آئی ہے. چلی گئی. مگر نہ جانے کتنی نیک بیٹی تھی وہ, کیسی اس کی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کو پالا. اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کو پالا. کہنے لگی, کچھ نہیں بولی, یہ بھی نہیں بولی میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں, تم مجھے مارتے ہو. اٹھی اور اٹھ کے چل دی, اور جانے کے بعد پھر آتی رہی, پھر جاتی رہی, پٹتی رہی, گالیاں کھاتی رہی. نہ جانے کتنی اچھی تربیت تھی اس کی, اس کا باپ کتنا بڑا ہوگا. خیر سنیے, ہوا یہ ایک دن چودھری کو رحم آیا. بولا تو چودھری کی بیٹی ہے, تیرا باپ چودھری ہے, عام گھرانے کی نہیں, گالی دیتا ہوں, مارتا ہوں, روز کیوں آتی ہے ذلیل ہونے؟ کہنے لگی بتاؤں چودھری, بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں, تو جہنم میں جائے گا چودھری تو کیسے برداشت کروں گی. جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. جس نے, میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اور سن چودھری, جو بے نمازی مرے گا تو ساتوں سمندر کا بھی اگر پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی, جو اپنے اللہ کے سامنے جھکتا نہیں. اور چودھری پھر پھوٹ کے روئی. اور چودھری دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو بے نمازی تو میرے بچے بھی بے نمازی, تو میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے نماز نہ پڑھیں.
اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ اتنی میٹھی بولی کہ چودھری بولا لے آج صبح کو تم نہیں اٹھاؤ گی، میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا۔ چودھری نے اٹھا دیا۔ جب اٹھی تو پھر اس نے دیکھا اس کو کہتے ہیں مومنہ، اس کو کہتے ہیں نیک عورت، اور یہی ہم بھول چکے ہیں۔ کتنی پریشانی آئے، سجدہ نہیں کرتے، سجدے میں گئی۔ آج کی نماز تھوڑی الگ پڑ رہی تھی، سجدے میں جا کے بولی مالک تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتہ ہے کتنی تکلیف اٹھا کے یہاں تک آئی ہوں، کتنی پٹی ہوں، گالیاں کھائی ہیں، میرا آدمی آج جھک گیا ہے تو جھکانا میرا کام تھا، اپنانا تیرا کام ہے، دل بدل دے میرے رب۔ ایسی روئی رو کے بولی مالک میں کمزور ہوں اور تو بے پناہ طاقتوں والا ہے، میرے لفظ بالکل بونے ہیں، بے اثر ہیں، تو مؤثر حقیقی ہے، اے میرے رب اپنا کرم کر دے، فضل کر دے۔ جب وہ روئی اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں، چودھری کا دل بدلا کہ تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ پھر اس نے بڑی سی مسجد بنوائی، 100 نوکر نمازی، اس کی بیویاں، پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی۔ ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل دیا، اور جب دونوں کے درمیان اللہ نے اولاد دی تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ قطب الاقطاب سلطان محمد باہو، جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ پنجاب علاقے میں اتنا غوث العظم کا منظور نظر کوئی نہیں ہے جتنا سلطان باہو ہے، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے نیک نہیں بلکہ ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل بچے جلدی بولو، بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میری طرف توجہ کریں، غور کریں، بس یہ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ فاروق بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اصل میں زوال نعمت کے بعد قدر نعمت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جب کوئی چلا جائے تو انسان اس کو یاد کرتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ کے علم۔ پھر پوچھا، دھیان سے سننا، قیامت، تو حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو قیامت، جلدی بولو، پورا مجمع سے آواز آنی چاہیے، قیامت، قیامت۔ جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی جب مائیں اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں، جب باپ بات کرتے وقت کانپے، تھر تھرائے کہ کہیں جوان بیٹا ہو گیا ہے میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے لگے۔ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اہل سنت، لندن میں تقریر کر کے باہر نکلے، انگریز نے ان سے سوال کر دیا، کہا آپ کے نے ماں کی عظمت پہ تقریر کی ہے؟ کہا جی۔ کہا ہم نے سنا ہے آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو شاہ احمد نورانی کی داڑھی سفید تھی پھر بھی رونے لگے، کہنے لگے تم نے الٹی بات کر دی بھائی، میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھا، میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھوں، آج بھی میں اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں، میری ماں مجھے اپنے پاس رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے، توجہ کرنا، اعلیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو سارے پیسے دے دیتا تھا اور بعد میں ان سے خرچے کے لیے لیتا تھا۔ ایسا کیا کرو، ماں کو غلام بن کے نہ رکھو، اسے مالکن بنا کے رکھو، تب تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ بیوی اگر راضی ہے تو دنیا اچھی ہے، اور اگر اماں راضی ہے تو آخرت اچھی ہے۔ کبھی معاملہ اتنا زیادہ ہو جائے تو یاد رکھنا، توجہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماں ہے، میری طرف دیکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امی عائشہ فرماتی ہیں، توجہ کرنا، رو رہی تھی امی عائشہ، حضور آئے، کہا عائشہ روتی کیوں ہیں؟ کہا حضور آج میں نے ماں دیکھی تھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا حضور ایک ماں تھی، وہ آئی، کہہ رہی میرے بچے بھوکے ہیں، تو میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، کہتی 2 دن کے بھوکے میرے بچے ہیں۔ اس نے 1 کھجور بچے کو دی، دوسری دی، 3 ہی کھجور تھی، اس نے تیسری کھجور خود کھانا چاہی،
بچے اپنی کو کمپلیٹ کر کے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی اور اپنے بچے کے منہ میں دے دی، اور حضور اس کے مسکراہٹ آئی، اس نے افسوس نہیں کیا۔ تو میں دیکھنے لگی کہ ماں کے دل میں اللہ نے کتنی محبت رکھتی ہے بچوں کی۔ لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ نے اپنی امی کو حج کرایا؟ میں نے کہا تم بے وجہ کی بات کرتے ہو، میری ماں کی دعاؤں سے تو میں حج کرنے جاتا ہوں، میں اس لائق تو نہیں کہ اپنی امی کو حج کراؤں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، میں اپنا سر مڈا کے، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، آخری ارکان ہوتا ہے سر مڈانا، حلق کرانا حج میں، کہتے ہیں دعا کر رہا تھا نہا کے نئے کپڑے پہن کے، اللہ میرا حج قبول کر لے، مینا کی وادیوں میں، اللہ میرا حج قبول کر لے، یا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ کہتے میں سو گیا تو مجھے خواب میں نہ ہاتف غیب سے باز آئی، اللہ نے ساروں کے حج قبول کیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ کہتے کوئی بلخ دور تو نہیں تھا نا، میرے قریب تھے بلخی لوگ، ان کے خیمے تھے، میں نے جا کے پوچھا کوئی ہارون بلخی کو جانتا ہے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا، ہلیے جلیے گا نہیں، کیا ہارون بلخی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی سب سے نیک آدمی ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ صدقہ کر چکا ہے، حج کرنے آتا ہے ہر سال، وہ دیکھو عبادت کر رہا ہے، سب آرام کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہا ہے۔ کہتے میں گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد بولا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں، آپ آئے کیوں ہیں؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا میں پچھلے 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں، جب کفن پہن کے جاتا ہوں نا، آپ سمجھتے ہو یہ دو احرام، یہ کفن ہوتا ہے، کفن۔ میرے غوث العظم فرماتے ہیں احرام نہیں ہے، یہ وہ کفن ہے جس میں توبہ کی توفیق ہے، اس کفن سے پہلے جس میں توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ کہتے کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں اور پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں، ہائے وہ کیسے لوگ تھے جو کعبے کو دیکھ کے روتے تھے۔ غوث العظم مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے، وہاں کی کنکری اٹھائیں، چومی، تو کسی نے پوچھا اے شیخ مکے کی کنکری چومنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کہاں میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو۔ مکے جاؤ تو پہاڑوں سے پوچھا کرو کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، جبل ابی قبیس کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس سے پوچھا کرو تم نے تو حضور کو سامنے نکلتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کعبے میں طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کا استلام کرتا ہوں، نہیں بوسہ لیتا ہوں، اور پھر کعبے کا طواف کرتا ہوں، رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، حتیم میں، اور مقام ابراہیم پر دعائیں، پھر میں صفا مروہ کرتا ہوں، دوڑتا ہوں، اور پھر چلا جاتا ہوں 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کے چلا جاتا ہوں مینا کے کیمپوں میں دعا کرتا ہوں، روتا ہوں، وہاں سنت ہے، پھر وہاں سے صبح فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں وہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، عرفات کے میدان، وہاں جائے بغیر آدمی حاجی نہیں ہو سکتا، وہاں جا کے کہتے ہیں وہاں جا کے پھر میں نا وہاں پہ دعا کرتا ہوں، اور وہاں بغیر کسی کپڑے کے آدمی دعا کرتا ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم جب 2017 میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا لوگوں نے جب دعا مانگی نا تو لوگوں کو تقریباً آدھا گھنٹے میں چکر آنے لگے، پھر دوسری مرتبہ جب دعا مانگی، دوسری بار حج پہ گیا تو 19 میں تو لوگوں نے 45 منٹ دعا مانگی، ان کو چکر آنے لگے۔ مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میرے اور آپ کے رسول، ہمارے آقا، ہماری جانوں کے مالک، ہمارے سرکار جب گئے آخری حج کرنے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اور مانگتے مانگتے روئے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو ریلیکس کرنے لگے، اور ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ دعا تقریباً 6 گھنٹے چلی، دھوپ میں میرے نبی نے اس امت کو یاد کیا، آج تم اپنے گھروں میں اس نبی کو یاد نہیں کرتے۔ اور توجہ کرو، وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں عرفات میں، خوب عصر پڑھ کے مزدلفہ چلا جاتا ہوں، مزدلفہ سے میں کنکری بینتا ہوں، اور کنکری بیننے کے بعد میں رمی کرنے جاتا ہوں جمرات پر، یعنی وہ کنکری مارنے، رمی کرنے، کہتے کنکری مار کے کعبے جاتا ہوں، طواف کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، آ کے جانور قربان کرتا ہوں، بال مڈاتا ہوں، حلق کراتا ہوں، اور پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نئے کپڑے پہن کے، تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہ میری ماں مجھ سے ناراض مر گئی تھی، میں شراب پیتا تھا جوانی میں، غلط دوست مل۔ اچھا ایک آخری بات یہ ہے کہ بابا فرید الدین کو جانتے ہو؟ بابا فرید الدین، ادھر دیکھو، بابا وہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا
بغیر کسی کپڑے کے میرے نزدیک 7 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. انشاءاللہ ارادہ کیجئے نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. پردے کے لیے ضروری بات یہی ہے کہ پردہ کروائیں، اور اپنی بہن بیٹیوں کو آخری بات یہی ہے کہ اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ میں میزبان ہوں اور میرے مہمان کوئی اور ہیں، اور میں نے 1 گھنٹہ کا جو بات کہی تھی وہ 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا، میں نعت کے سب. تو بس یہی امید کرتا ہوں. اچھا میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، 1 دن کے بعد آپ سب کا سلام پیش کر دوں حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ. اور مگر آپ پہلے نماز کا وعدہ کریں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا کرے. کوئی ایک شخص بھی اٹھے گا نہیں. ہم نے اسد بھائی کو بلایا ہے. اسد اقبال صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں اس وقت، بے شک، ٹھیک ہے، بغیر کسی اختلاف کے. تو ماشاءاللہ اسد بھائی ہیں، پرانے بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے مقبول ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک